السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم حالی کے جو سبق حالی آپ کا تھا اس کے سوالات اور ان کے جوابات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلا سوال ہے حالی میں سے ہے وہ یہ ہے کہ قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ تو مولانا حالی جو ہے آپ ایک سچے علمبردار تھے۔ تعصب آپ میں نام کو نہ تھا۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جب کبھی ہندو مسلمان فساد کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو آپ کو بہت رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و نجی گفتگو یعنی دل دکھانے کا باعث ہو۔ آپ ایک انسان دوست آدمی تھے۔ آپ کے دل میں ہر کسی کے لیے محبت اور خلوص تھا۔ آپ ہر قوم اور مذہب کی سچے دل سے عزت کرتے تھے۔ تو یہ پہلا سوال ہے جو خاکہ میں سے ہے، یعنی قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال ہے۔ جیسا کہ آپ نے حال ہی پڑھا اور اس میں دیکھا کہ مولانا حالی جو ہے وہ قومی اتحاد کے بہت ہی زیادہ بڑے علمبرداروں میں سے شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ ایک سچے وطن پرست اور قومی اتحاد کے علمبردار بھی تھے۔ تو تعصب ان میں نام کو بالکل بھی نہ تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ایک انسان کو قومی اتحاد کے بارے میں جو ہونی چاہیے، مولانا الطاف ہے۔ مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی دو یادگاریں چھوڑی ہے؟ تو عملی میدان وہ ہو گیا، ایک ہو گیا کہ جو انہوں نے تحریری لکھی ہے، تو دوسرا وہ ہو گیا کہ انہوں نے کون سی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے۔ پھر ایک تو ان کی جو تصانیف ہے وہ تو ہے ہی، لیکن عملاً انہوں نے جو مولانا حالی ہے ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمل کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں انسان بھی تھے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ ایسی شخصیت تھے جو ایک مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عامل بھی تھے۔ لہٰذا اپنی بساط حیثیت کے مطابق انہوں نے عملی میدان میں جو دو یادگاریں چھوڑی ہیں ان میں ایک تو پانی پت کا مدرسہ ہے اور دوسرا پانی پت کی ہی اورینٹل لائبریری ہے۔ تو ایک تو انہوں نے جو سکول حالی ہائی سکول جو ان کے نام سے جو مشہور ہے جو پانی پت میں ہے، تو ایک تو مدرسہ ان کا ہے اور دوسرا جو ہے انہوں نے پانی پت کی ہی سرزمین میں اورینٹل لائبریری قائم کی، جس سے پانی پت والے مستفید یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، تو ایک اور سوال ہے یہاں پہ، یہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون مذکر ہے اور کون مونس ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے دہی، مالا، برف، چاند، آبشار، دل۔ تو ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ مذکر ان میں سے کون ہے اور مونس کون سا ہے۔ دہی کو اگر دیکھیں گے تو دہی مذکر ہے، تو دہی کو مذکر طور پر استعمال کیا جائے گا۔ جیسے بازار سے 2 روپے کا دہی لاؤ، یہ جو ہے یہ مذکر بن گیا۔ اسی طرح سے مالا مونس ہے، تو یہ مالا میں نے بنائی ہے، تو یہ جو ہے یہ مونس کے بطور استعمال ہوا۔ برف جو ہے برف بھی مونس ہے، کشمیر میں زیادہ برف ہوتی ہے، تو یہ مونس ہے۔ چاند جو ہے مذکر ہے، عید کا چاند نظر آیا۔ یعنی زیادہ تر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مذکر ہوتے ہیں ان کے آخر میں یا بیچ میں جو ہے چھوٹا یا جو ہے وہی لگتا ہے، اور
جو مونس ہوتے ہیں ان کے آخر میں یا بیچ میں جو ہے چھوٹا جو ہے یا لگتا ہے مونس کے، تو مونس میں تو جو مذکر ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو ہے آخر میں یا بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے الف کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا، عید کا چاند نظر آیا، تو آیا جو ہے اس کے یا کے اوپر جو ہے الف لگا ہے۔ تو اگر یہ نظر جیسے یہ اس کا جو ہے یا لگ گیا ہوتا کسی جگہ پہ، اگر لگ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ ہے نوعیت جو ہے وہ چینج، یہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم مذکر اور مونس کو پہچان سکتے ہیں۔ آبشار، جیسے آبشار تو مذکر ہے، کیا آپ نے اہربل کا آبشار دیکھا ہے؟ تو یہاں پہ بھی ہے کا کے اوپر جو ہے کا کی جو ہے اس کے اوپر وہاں پہ الف لگا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ نے اہربل کی آبشار دیکھی۔ اگر یہاں پہ ایسا ہوتا تو یہ مونس تھا، لیکن اب آپ نے یہ لکھا ہے کیا آپ نے اہربل کا آبشار دیکھا ہے، تو ہر جگہ جو ہے الف جو ہے لگ رہا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ یہ بطور مذکر جو ہے استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے دل، دل بھی ہے مذکر، یعنی میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ہم نے نہیں لکھا ہے کہ میری دل دھڑک رہی ہے، میرا دل دھڑک رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرا دل دھڑک رہا ہے تو یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہے اور ایک سوال، مثال دیکھ، یعنی مذکر اور مونس لکھے ہیں ہم نے۔ مذکر اور مونس کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ مذکر کیا ہے اور مونس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے یہاں پہ منشی، منشی کا جو منشی مذکر ہے اور اس کا جو مونس آ جائے گا وہ ہے منشائن۔ اسی طرح سے چودھری، چودھرائن، اسی طرح سے ٹھاکر، ٹھاکرائن، فرنگی، فرنگن، کھیتری، دیکھ کر، متضاں پہ ہے قریب، اس کا آ جائے گا دور، باہر، اس کا ضد ہے اندر، اوپر، نیچے، دن، رات، وسیع، تنگ، پہلا، پچھلا، نرم، سخت، اعلیٰ، ادنا۔ تو یہ جو ہے یہ متضاد تھے۔ اب ایک اور سوال جو ہے یہ گرامر کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب اشاری، مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں؟ مرکب اشاری وہ مرکب جو اسم مشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ مثلا یہ کتاب اچھی ہے، وہ قلم میرا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے، یہ کتاب جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اچھی ہے یہ مشار الیہ ہے۔ اسی طرح سے وہ قلم، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ ہوگا وہ اسم اشارہ ہے۔ جیسے یہ کتاب، جیسے یہ کتاب، تو یہ کتاب جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ تو اسی طرح سے اسم اشارہ ہم کہتے ہیں کس کو؟ جو اسم یا حروف کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اسم اشارہ، وہ اسم اشارہ ہے۔ جیسے یہ کتاب، وہ قلم، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب کی طرف اشارہ ہے تو یہ اسم اشارہ بن گیا۔ اسی طرح سے وہ قلم، یعنی قلم کی طرف اشارہ ہے تو قلم علیہ، جس چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ ہے۔ اب جس چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے مرکب اشاری تلاش کریں۔ اب ہمیں یہاں پہ مرکب اشاری تلاش کرنا ہے۔ جیسے وہ کتاب بہت دلچسپ ہے، یہ لڑکا ذہین ہے، یہ قلم اور وہ پنسل میں نے سری نگر سے خریدے ہیں۔ ان میں سے ہمیں مرکب اشاری نکالنے ہیں۔ تو وہ کتاب، وہ کتاب، وہ اشارہ ہے کتاب کی طرف، یہ دونوں جب مل گئے تو بن گیا مرکب اشاری۔ ہاں، تو
مشار الیہ، جس چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے مرکب اشاری تلاش کریں، تو ٹھیک ہے، مرکب اشاری ہمیں تلاش کرنا ہے۔ وہ کتاب، یہ قلم، یہ لڑکا، وہ پینسل مرکب اشاری ہے، یعنی آپ نے دیکھا وہ کتاب بہت دلچسپ ہے، اس میں سے جو وہ کتاب ہے یہ مرکب اشاری ہے، یہ لڑکا ذہین ہے، یہ لڑکا جو ہے وہ مرکب اشاری ہے۔ اسی طرح سے یہ قلم، وہ پینسل، یہ سب چیزیں جو ہے مرکب اشاری ہے۔ اسی طرح سے جو حال ہی کے متعلق جتنا گرامر تھا، اور یہ بھی آج ہم سن چکے